لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے یہاں ان کے یہاں کوئی مسجد ہوگی جس مسجد میں جو رقم خرچ ہوا ہے، جو پیسے خرچ ہوئے ہیں، وہ پیسے سود کی آمدنی، سودی رقم جو ہیں وہ خرچ کر کے مسجد بنا لیے ہیں، یعنی حرام مال سے مسجد تعمیر کر لیے ہیں۔ اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حرام مال سے جو مسجد تعمیر ہوئی ہے اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو حرام کمائی سے اگر کوئی مسجد بنا دیتا ہے، پوری مسجد ہی حرام کمائی سے بن جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہوگا؟ کیا اس طرح کی شرعی رہنمائی ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ واضح رہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ اپنے گھر کے لیے پاک اور حلال مال کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو صورت پوچھی گئی ہے، جو بات پوچھی گئی کہ سود کی آمدنی سے مسجد بنا دیا، اگر زمین اور مکمل تعمیرات حرام مال سے کی گئی ہوں، زمین بھی حرام مال سے خریدیں اور تعمیری کام بھی حرام مال سے ہوا ہو، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نہ پڑھیں ایسی مسجد میں نماز۔ اگر ساتھ میں اور کوئی مسجد نہ ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی اور مسجد نہیں ہے، اگر کوئی اور مسجد نہیں ہے اور وہی بس مسجد ہے، باقی اور کوئی مسجد نہیں ہے، تب تو یہ ہے کہ گنجائش ہے کہ آدمی اس مسجد میں نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی اور مسجد ہے تو پھر دوسری مسجد کو اختیار کرنا یہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر زمین تو حلال مال سے لی گئی ہو، کئی بار ہوتا ہے کہ زمین کسی نے وقف کر دیا ہے، کسی نے زمین دے دیا ہے، یا زمین حلال مال سے خریدی گئی، بس تعمیری کام حرام کام سے ہوا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر زمین تو حلال سے لی گئی ہو لیکن تعمیرات، دیوار، فرش وغیرہ حرام مال سے کی گئی ہوں، تو پھر بھی اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہی ہے۔ اگر فرش حلال مال کا ہو، یعنی دیواریں اور چھت تو حرام مال کا ہے، لیکن فرش جس میں نماز پڑھ رہے ہیں، جس میں جانماز بچھی ہے، اگر وہ حلال مال کا ہو، صرف دیوار وغیرہ حرام مال کی ہو، تو اس میں نماز پڑھنا پھر صحیح ہے۔ جی ہاں، اگر فرش جہاں پر جانماز بچھے ہیں وہ حصہ اگر حلال مال سے بنا ہو تو پھر اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے۔ زمین اور تمام تعمیرات سب حلال مال سے ہوں، صرف تھوڑا سا چندہ حرام مال کا ہو، تو اس صورت میں بھی نماز پڑھنا صحیح ہے۔ یعنی آج کل چونکہ لوگوں کی آمدنی کے معاملات بہت تشویشناک ہیں، حلال حرام کی تمیز بالکل اٹھتی چلی جا رہی، لوگ بس پیسہ آئے چاہے جیسا آئے والے معاملات پر پڑ چکے ہیں۔ تو اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں کسی کا ہلکا پھلکا حرام پیسہ آ گیا ہو اور زیادہ تر پیسہ حلال کا ہی ہو، تو پھر اس میں نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مسجد میں جب چندہ دینا تو حلال کمائی سے ہی دیں۔ ویسے تو مسلمان کو چاہیے کہ حلال ہی کمائے، حرام کمائی کی طرف نہ جائے، لیکن مسجد میں دینے کی جب باری آئے نا، تب تو پھر غور کر لے، فکر کر لے، خیال کر لے کہ جو حلال مال ہے ان کے پاس، اسی مال کو ہی مسجد کی تعمیر کے لیے وہ بندہ دے۔ حرام رقم سے تعمیر کی گئی ہو یا کچھ اشیاء حرام سے بنائی گئی ہو تو جلد از جلد ایسی تعمیرات کو حلال رقم سے تبدیل کرنا چاہیے۔ اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس تعمیر یا ان اشیاء کی لاگت اگر پاک مال سے ادا کر دی جائے تو یہ چیزیں قابل انتفاع ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ جو حرام مال لگا ہے ان کا پیسہ ان کو واپس کر دیں، یعنی مسجد توڑ دیں، یہی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جن کا حرام مال لگا ہے، حلال مال سے ان کو پیسہ واپس کر دیں۔ یہ اگر کر لیں گے تو پھر وہ مسجد جو ہے الحمدللہ وہ حلال پیسے کی ہو جائے گی۔ تو یہ صورتحال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ فتاوی شامی وغیرہ میں اس طرح کی باتیں لکھی ہے، اور مراقی الفلاح نور رضا کی شرح میں اس طرح کی باتیں بھی لکھی ہے، دیگر فقہا نے بھی اس طرح کی باتیں، جو میں نے عرض کیا ہے خلاصہ، یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔